بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ثم پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے اور قیامت کو جھٹلانے والے جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے بارے میں ایک چیز تو بیان کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا روز قیامت میں دیدار نصیب نہیں ہوگا، ان کے اور اللہ کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا۔ ان کے بعد اس کے بعد ثم پھر انہم بے شک وہ لام مفتوح کا معنی البتہ سالو سالا سالا سالو پھر ماضی یقیناً وہ داخل ہوں گے، سالو داخل ہوں گے الجحیم جہنم کے اندر، ثم پھر بے شک وہ یقیناً داخل ہوں گے الجحیم جہنم کے اندر، ثم جب ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ثم پھر یقال کہا جائے گا، مراد اعلان کیا جائے گا، ثم پھر آپ کو پتہ ہے ثم جو ہے یہ ترتیب و تعقیب کے لیے آتا ہے، ترتیب و ترتیب کا معنی پہلے یہ کام ہے اس کے بعد یہ کام، تعقیب کا معنی اس کام سے متصل والی تھوڑے وقفے بعد یہ کام ہوگا، تعقیب تاخیر تھوڑی سی ہوگی، ثم پھر یقالو کہا جائے گا، قال یقولو سے نا، یقولو مضارع معروف ہے، یقالو مضارع مجہول ہے، ثم پھر یقالو کہا جائے گا ھذا الذی، ھذا یہی ہے، الذی وہ دن، کنتم تھے تم، کانا کا معنی تھے، تم کا معنی تم، کنتم تھے تم، بہی جس کو تکذبون جھٹلایا کرتے، کذبا یکذبو سے، تکذبو تکذبانی تکذبون، تم جھٹلایا کرتے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، یعنی جب یہ لوگ، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا، پہلا مرحلے کے اندر دنیا میں ان کو سزا یہ تھی، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، پھر روز قیامت میں حساب کے وقت اللہ نے ان سے پردہ کر لیا، پھر ان لوگوں کو جنت میں ڈال دیا گیا، پھر اعلان کیا گیا یہی وہ دن ہے جس کا تم دنیا میں انکار کیا، جس کے بارے میں تمہیں فکر نہیں تھی، جس کے بارے میں تمہاری کوئی تب و دو نہیں تھی، یہی وہ دن ہے۔ کلا ہرگز نہیں، یہ کس چیز کی نفی ہو رہی ہے؟ یہ نفی ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا اور ان کا ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا،
ان کے سلوک میں فرق ہوگا. ان کے اندر جو سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا ان کے اندر فرق ہوگا. ان کا سلوک تو اوپر بیان ہو چکا کیا ہوگا. اب کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، کتاب الابرار، کتاب کا معنی نامہ اعمال، ابرار بار کی جمع آتی ہے، بر بر نیکی کرنا، بار نیکی کرنے والا، ابرار اس کی جمع افعال کے وزن پہ. بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال، کیونکہ مضاف داخل ہو گیا نا اس لیے کامن آ گیا. کتاب کا معنی نامہ اعمال، ابرار کا معنی نیک لوگوں کے. یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال جو ہوگا، لام مفتوح کا معنی البتہ، فی کا معنی میں، الیجین، الف جن کی جمع ہے الیجین. الیجون آتی ہے نا، اس میں مبالغے کے لیے بہت اونچے لوگوں کے دفتر میں ہوگا. الا یا علوفن کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا. ہاں الیجین، جیسے الیجین بہت اونچے لوگوں کے دفتر میں. ان کا نامہ اعمال کہاں رکھا جائے گا؟ ہاں، بہت زیادہ اونچے جو لوگ ہوں گے، کس اعتبار سے؟ کہ عہدے کے اعتبار سے نہیں، اپنے نامہ اعمال کے اعتبار سے. اس میں عہدہ ملے گا کس بنیاد پر؟ عملوں کی بنیاد پہ. اس میں بلندی ملے گی نیکیوں کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ. تو اللہ فرما رہے ہیں بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال جو ہے لفی الیجین، وہ کس میں ہوگا؟ اونچے درجے کے لوگوں کے دفتر میں. وما، اور کس چیز نے، ادراکا، معلوم کروا دیا آپ کو، ماں کیا ہے، الیجون، اونچے لوگوں کا دفتر. آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ یہ سوال کیوں ہے؟ اس میں بھی پڑا ہے کہ تم کیا جانو گے یہ نبی کیا ہے، یہ لیکن اس کا وہ با محاورہ معنی لفظی معنی نہیں. اس کا لفظی معنی ہے بما، اور کس چیز نے ادراک کا معلوم کروایا. درا جدری کا معنی جاننا، ادرا جدری کسی کو معلوم کروانا. بما، اور کس چیز نے ادراک کا معلوم کروا دیا آپ کو، ماں کیا ہے، الیجون، یہ ماں استفہام ہے. الیجون، اونچے لوگوں کا دفتر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں، کتابن، یہ ایک کتاب ہے، مرقوم، جس کو واضح لکھا گیا ہے. مرقوم کا معنی واضح لکھا گیا ہے. یعنی کہ یہاں سے ہمیں یہ چیز ثابت ہو چکی کہ نیک لوگوں کے نامہ اعمال اور بد لوگوں کے نامہ اعمال ایک جگہ جمع نہیں ہوتے ہیں. ایک یہ چیز سمجھ آئی. نیک لوگوں کے نامہ اعمال الگ ایک دفتر میں، ایک الگ سیکٹر میں رکھے جاتے ہیں. بد عمل کرنے والے لوگوں کے، نافرمان لوگوں کے نامہ اعمال الگ رکھے جاتے ہیں. یہ کتاب ہے جس کو لکھا جاتا ہے. یشہدہ، حاضر ہوتے ہیں، شاہدہ، یشہدہ، حاضر ہوتے ہیں، وہ اس نامہ اعمال کے پاس، المقربون، مقرب کی جمع آتی ہے، قرب یقرب تقریباً سے فا ہوا، فضا کا مقرب اسم مفعول کا صیغہ، مقرب اسم، اس کی جمع مذکر سالم مقربون، جن کو قریب کیا گیا ہے. ایک تو اس کا معنی کرتے ہیں حاضر ہوتے ہیں وہاں پہ، المقربون، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی بڑی قربت حاصل ہوگی، ان کو وہاں پر آنے جانے کی پرمیشن دی جائے. ایک اس کا معنی یہ. ایک اس کا معنی جو دوسرا معنی زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے، حاضر ہوتے اس کے پاس اللہ کے مقرب فرشتے، اس میں ڈیوٹی دینے کے لیے، تاکہ کوئی نیکی آگے پیچھے نہ ہو سکے. ایک پورا نظام اور سسٹم موجود ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا، اب
ان کے نام اعمال ذکر کرنے کے بعد ان کا انجام بھی بتایا. اب ان کا انجام ان بے شک الابرارا نیک لوگ جو ہوں گے، لام کا معنی البتہ، فی کا معنی میں، نعیم نعمتوں میں ہوں گے، معنی یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. اس طرح کی نعمتیں کبھی انسان نے اس کا تصور نہ کیا. ان الابرارا بے شک نیک لوگ لفی البتہ میں نعیم نعمتوں میں ہوں گے. ہر طرح کی نعمت، جس نعمت کا انسان کا دل خواہش کرے گا وہ نعمت اس کے پاس موجود ہوگی. اب نعمتوں میں کیسے؟ علی الارائک، تختوں پر، یعنی کہ جس کو آپ کہہ لیں کیا اس کو بولتے ہیں جس پہ بادشاہ بیٹھتے، تختی بولتے ہیں اس کو. ہاں الارائک، تختوں پہ، ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے. یعنی ہر جنتی ایک بادشاہ کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو پروٹو بول دے گا. اور ایک جگہ آ رہا ہے متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ علی الارائک، تختوں پر، ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے. اب کن کو دیکھ رہے ہوں گے؟ ایک تو جہنمیوں کو یہ دیکھ رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تانوں اتنے کنے پا چھڑیا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. ایک تو یہ جہنمیوں کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت اور آفت سے بچایا. اور دوسرا یہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا. اور تیسرا معنی کہ وہ جنتی نوابوں کو دیکھتے ہوں گے. انسان اکیلا پوری طرح نعمتوں سے خوش نہیں ہوتا ہے، وہ ایک مجلس بیٹھی ہو اس سے نعمتوں میں تکمیل ہو جاتی ہے. یہ اللہ وہ ماحول دے گا آپ کو. اس طرح تختوں پہ بیٹھے ہوئے متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے منہ کیے باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. علی الارائک، تختوں پر، ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے. جو کن کو؟ جہنمیوں کو، اللہ کا دیدار اور آپس میں لوگ. تعریفو، عرفہ یعرفو کا معنی پہچانا. تعریفو، اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے آپ پہچانو گے. فی میں، وجوہہم، ان کے چہروں میں. وجہ ان کی جمع آتی ہے وجوہ. وجہ کا معنی چہرہ. تعریفو، آپ پہچانو گے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی. نظرہ، تر و تازگی. جیسے دنیا میں بھی کوئی آدمی بڑے ناز و نعمت میں پلا ہو، اس کے خد و خال سے وہ نعمتوں کے آثار واضح ہوتے ہیں، پہچان بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے اللہ کہ یہ کتنی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں. تعریفو، آپ پہچانو گے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، مزامدار ہے، نعمتوں کی تر و تازگی کو. نعمتوں کی تر و تازگی ان کے چہروں سے چھلک رہی ہوگی، واضح ہوتے ہوگی. اب جب انسان، بعض لوگوں کی ایک رویہ ہے، وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں یہ جام پیتے تھے، عرب کے لوگ جیسے شرابیں پیتے تھے. اللہ فرمائے وہاں پہ بھی اس طرح تختوں پہ بیٹھے ہوئے، یسقون، ان کو پلایا جائے گا. سقا یسقی، پلانا. یسقون، فعل مضارع مجہول. یسقا، یسقیان، یسقون، ان کو پہنایا کو پلایا جائے گا. من رحیق، ایسی شراب سے، مختوم، جس کو سیل بند کیا گیا ہوگا. سیل بند کیا ہوگا.
یعنی ایسی شراب جس پہ کسی مخلوق کی نظر نہیں پڑی ہوگی. یہ دنیا میں تو پھلوں کو سبزیوں کو ساڑ کر کے گال کر کے وہ شراب پیتے ہیں جس سے عقل بھی بہک جاتی ہے, انسان کو اپنے بگانے کی تمیز نہیں رہتی ہے, بہکتا ہے, بکواس کرتا ہے. لیکن اس میں اللہ فرمایا اس میں بدبو آتی ہے. یہ جو دنیا آپ دیکھیں بدبو آتی ہے. اچھا والا انسان شرابی جس نے شراب پی ہے وہ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا. ان کو اللہ فرمایا یسقون, ان کو پلایا جائے گا من رحیق, ایسی شراب سے مختوم جس کو سیل بند کیا گیا ہوگا, سیل بند. اور یہ انسان کی تمنا بھی ہے, وہ استعمال شدہ چیز اتنی پسند کرتا بھی نہیں, اس کی نیچر بھی ہے. خطاب ہو, اس کی مہر جو ہوگی مسکن, کستوری کی ہوگی. ہم میں سے اکثر لوگوں نے کبھی کستوری کی مہک نہیں سنی. یہ تو 2 نمبر جو ملتی وہ اصل کستوری ہم نے کبھی اس کی مہک دیکھنا تک ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوا. وہ ایک ہرن کے ناف سے نکلنے والا مادہ, پھر کتنی خوشبو. اللہ تعالیٰ اس کی جو مور لگائے گا وہ کستوری کی لگی ہوگی مور. اور ایک اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ جب جنتی شراب پیے گا اس کے آخری گھونٹ تک شراب سے کستوری کی مہکیں آتی ہیں, اس کی سیر کا یہ اثر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وفی ذالک, اور اس میں یہ دیکھو یہ دنیا میں مقابلے کر رہے ہیں. اس نے 15 لاکھ کا کاروبار کیا, میں 20 کا کروں گا. اس نے اپنی شادی پہ 25 لاکھ خرچ کیا, میں 35 کروں گا. اللہ یہ مقابلہ کرنے کی چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وفی ذالک, اور اس میں فلیتنافس, پس چاہیے کہ مقابلہ کرے المتنافسون, مقابلہ کرنے والے. اس میں بڑے نیکیوں میں مقابلہ کرے. اس نے تہجد کی اتنے گھنٹوں میں نماز پڑھی, میں اتنے گھنٹوں میں پڑھوں, یہ مسئلہ ہے. اس نے اتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا, میں اتنا کروں گا. اس نے 3 حج کیے, میں 5 حج. نمود و نمائش کے لیے نہیں, اللہ کو راضی. اس میں مقابلہ بازی کرو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے. وفی ذالک, اور اس میں فلیتنافس, پس چاہیے کہ مقابلہ کرے المتنافسون, مقابلہ کرنے والے. اب دیکھیں ثم پھر انہم, یہ فلیت یہ نا یہ نام امر ہے, بس چاہیے کہ متنافسون جمع مذکر سالم. ثم پھر انہم, بے شک وہ لصالو, البتہ داخل ہوں گے الجحیم, جہنم میں. ثم پھر یقالو, کہا جائے گا, اعلان کیا جائے گا, ھذا الذی, یہی ہے وہ دن, کنتم تھے تم بھی, جس کو تکذبون, تم جھٹلایا کرتے, جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. کلا, ہرگز نہیں, ان بے شک کتاب الابرار, نیک لوگوں کا نامہ اعمال, لفی, البتہ میں, علیین, اونچے لوگوں کے دفتر میں. وما, اور اس چیز نے ادراکا, معلوم کروا دیا آپ کو, ما کیا ہے, علیون, اونچے لوگوں کا دفتر. کتاب, وہ کتاب ہے, مرقوم, جس کو واضح طور پہ لکھا گیا ہے. یشہدہ, حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس, المقربون, اللہ کے مقرب فرشتے. ان الابرار, یقیناً نیک لوگ, لفی نعیم, یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک, تختوں پر, ینظرون, دیکھ رہے ہوں گے, تختوں پہ بیٹھے دیکھ رہے. تعرفو, آپ پہچانو گے, فی وجوہہم, ان کے چہروں میں, نظرۃ النعیم, نعمتوں کی تر و تازگی کو. یسقون, ان کو پلایا جائے گا, من رحیق مختوم, سیل بند شراب میں سے. ختامہ, جس کی سیل مسکن, کستوری کی ہوگی. وفی ذالک, اور اس میں فلیتنافس, پس چاہیے کہ مقابلہ کرے المتنافسون, مقابلہ کرے.